حضور میرا سوال یہ ہے کہ انسان آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ جی حضور. اچھا، میں اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ نے بتایا تھا مجھے کہ کہیں ان کے خواہش سن کے کوئی رشتوں کے پیغام نہ آنے شروع ہو جائیں. شکل بھی دیکھ رہے ہیں اچھی بلی ہے اور قابل ڈاکٹر، دوسرا پارٹ پاس ہونے والا ہے، تو کوئی بات نہیں، لوگ مجھے لکھیں کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کے متعلق کیا خیال ہے. اچھا جی، بچے بھی ہیں؟ جی حضور، تین بیٹے. تین بیٹے، میں تین یاد ہے. ٹھیک ہے. حضور سوال یہ ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے خدا تعالیٰ سے دوری اور غیر اللہ کی اطاعت میں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک، تو پھر یہ کیا درست ہے کہ ہر گناہ بالآخر شرک ہے؟ ہر گناہ بالآخر شرک ہے، ہر شرک بالآخر گناہ ہے، ایک ہی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہر گناہ کو اس طرح شرک کے طور پر سلوک نہیں کرتا اس گناہ سے جس شرک کے متعلق بہت سخت مناہی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باہر شرک کی شرط لگا دی ہے، ورنہ در حقیقت گناہ کا فلسفہ ہی شرک ہے، یا شرک یا دہریت. اس دو کے سوا گناہ کا کوئی یعنی کوئی ایسی زمین ہی نہیں جہاں گناہ جڑ پکڑ سکتا ہو، یا شرک یا دہریت. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو سزا میں نرمی کرتا ہے. اس انسان کو یہ، جس کو انگریزی میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہتے ہیں، یہ شک کا فائدہ دیتا ہے کہ پوری طرح اس کو احساس نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ. اور چونکہ گناہوں کے ساتھ ایک لذت بھی وابستہ ہو جاتی ہے، گناہوں کے ساتھ ایک دکھائی دینے والی منفعت بھی وابستہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو یہ حق دیتا ہے کہ محض انجانے طور پر محبت کی وجہ سے کسی فائدے کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ کام کیا، جو ان معنوں میں شرک نہیں ہے. بس گناہ بغیر شرک اور بغیر دہریت کے ہو ہی نہیں سکتا، مگر اکثر گناہ انسان کی نظر سے مخفی رہتے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے.